रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता असवाक के अंदर हमने पढ़ा था, गुज़िश्ता असवाक यानी 2-3 असवाक के अंदर हमने इसमें मुतमक्किन का एराब पढ़ा था। यानी यूँ कह लीजिए कि इसम की 2 किस्में हमने पढ़ी थी, मौरब और मबनी होने के एतबार से। तो फरमाया था इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है, मुशाबे मबनी है, उसकी 8 किस्में पढ़ी। इसमें मुतमक्किन मौरब है और उसकी 16 किस्में पढ़ी। यानी एराब के एतबार से इसम की 16 किस्में बन जाती हैं। तो यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह मुज़ारे का एराब बता रहे हैं कि फ़ेल के अंदर चूँकि एक ही चीज़ मौरब है, सॉरी फ़ेल के अंदर चूँकि फ़ेल मुज़ारे मौरब है ना, तो फरमाया फ़ेल मुज़ारे का जो एराब है वो भी 3 है इसम की तरह। फ़ेल मुज़ारे का एराब भी 3 है। इसम का एराब था रफ़ा, नसब और जर, लेकिन फ़ेल मुज़ारे का जो एराब है, फ़ेल मुज़ारे का एराब है वो भी 3 है, लेकिन वो रफ़ा, नसब और जज़म है। ठीक है, तो फरमाया एराब के तरीक़ों के एतबार से या एराब के एतबार से फ़ेल मुज़ारे की 4 किस्में बनती हैं। 4 किस्में बनती हैं। ठीक है, पहली किस्म है फ़ेल मुज़ारे। पहली किस्म कौन सी है? फ़ेल मुज़ारे सही, जो उस ज़मीर बारिज़ मरफू से खाली हो जो तस्निया जमा मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए है, इससे खाली हो फ़ेल मुज़ारे। यानी यूँ कह लीजिए, मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को जो पहले हमने तकसीम की थी वो ये थी कि फ़ेल मुज़ारे के टोटल 14 सीगे हैं। कितने सीगे हैं? 14 सीगे हैं। उन 14 में से 5 सीगों को हम अलग कर लेंगे और 9 सीगों को अलग कर लेंगे। तो मुज़ारे की जो 4 किस्में हैं, उन 4 में से जो 3 किस्में हैं शुरू की, ये जो शुरू की 3 किस्में हैं, ये फ़ेल मुज़ारे के 5 सीगों के बारे में है। और आखिरी और लास्ट जो किस्म है फ़ेल मुज़ारे की, चौथी किस्म, वो बाकी के 9 सीगों के बारे में है। ठीक है, तो कौन से 5 सीगों को अलग कर लेंगे? वाहिद मुज़क्कर गायब पहला सीगा, वाहिद मुअन्नस गायब चौथा सीगा, वाहिद मुज़क्कर हाजिर 7वां सीगा। ठीक है, वाहिद और अच्छा, ये हो गए 3 हो गए। और फिर उसके बाद आखिरी 2 यानी 13वां और 14वां, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। इन 5 सीगों का वाहिद मुज़क्कर हाजिर, मैं शुरू दोबारा बता देता हूँ, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, ये 5 सीगे हैं। इन 5 सीगों का एराब के बारे में पहली 3 किस्में हैं। ठीक है, तो अगर ये 5 सीगे फ़ेल मुज़ारे के सही हैं, सही हैं, ठीक है, सही क्यों हो? जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, तस्निया जमा मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर की बात हो रही है, वाहिद मुअन्नस गायब की नहीं। वो ज़माइर यानी कि वाओ, अलिफ, या, इन सब से खाली हो, इन सब से क्या हो? खाली हो। तो फ़ेल मुज़ारे का एराब नॉर्मल होगा, जैसा आना चाहिए वैसा ही होगा। यानी रफ़ा ज़म्मा के साथ होगा, रफ़ी हालत के अंदर पेश आएगा फ़ेल मुज़ारे पे। नस्बी हालत फ़तह के साथ होगी, यानी नसब जहाँ आना चाहिए, हुरूफ़ नासबा में से कोई भी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो गया तो वहाँ फ़ेल मुज़ारे पर नसब आएगा और लफ्ज़ों में नज़र आएगा, फ़तह लफ्ज़ों में नज़र आएगा। और तीसरी हालत है जज़म वाली। तो जज़म में चूँकि जज़म ही आती है, सुकून होता है, सुकून आता है, इसको हम साकिन हरफ कहते हैं, मजज़ूम कहते हैं। तो जज़म की हालत के अंदर सुकून ही होगा, यानी उस पर जज़म ही आएगी। यानी अगर हुरूफ़ जाज़मा में से कोई भी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो गया तो फ़ेल मुज़ारे पर जज़म आएगा। तो यहाँ पहली सूरत के अंदर एराब नॉर्मल होगा। यानी कब? पहली सूरत कौन सी है कि फ़ेल मुज़ारे के ये 5 सीगे सही के हों, वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर, ठीक है, वाहिद तस्निया नहीं, तस्निया जमा मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस की ज़मीर ना हो, वाव, अलिफ, या वगैरह ना हो इसके अंदर, तो फिर इस सूरत के अंदर इसका एराब नॉर्मल होगा। तो रफ़ी हालत में रफ़ा आएगा, नस्बी हालत में नसब आएगा और जज़म वाली हालत में सुकून आएगा। जैसे हुआ या ज़ोरिबू, यहाँ रफ़ी हालत है। क्योंकि रफ़ी हालत क्यों है? क्योंकि यहाँ नसब जज़म देने वाली कोई चीज़ है ही नहीं शुरू में, तो यहाँ पेश आ गया बा पर। लन या ज़ोरिबा,
یہاں یہ نسبی حالت ہے. تو یہاں کیوں نسبی حالت ہے؟ کیونکہ شروع میں لفظ لن لگ گیا ہے اور لن فعل مضارع کو نصب دیتا ہے 5 جگہ پہ. تو یہاں فعل مضارع کو نصب اس نے دینا چاہا تو نصب آ گیا، کیونکہ یہ اس کے اندر اعراب ایسا ہی ہوگا جیسا عامل چاہتا ہے. تیسرا ہے لم یضرب. یہاں حروف جازمہ لم لگ گیا ہے تو لہٰذا اس نے فعل مضارع کو جزم دینا چاہا تو اس پر جزم آ گیا. دوسری قسم ہے فعل مضارع کی انہی 5 صیغوں کے بارے میں. یہی 5 صیغے پہلی قسم تھی صحیح کے ہوں اور ضمائر سے خالی ہوں. دوسری قسم ہے صحیح کے نہ ہوں. جب صحیح کے نہیں ہوں گے تو پھر اس کے آخر میں مطلب کیا ہے؟ حرف علت آئے گی. اگر حرف علت آئے گی تو اس کو معطل کہیں گے. حرف علت آئے گی تو اس کو کیا کہیں گے؟ معطل کہیں گے. اب حرف علت 3 ہے، واو الف یا. واو الف یا. اگر حرف علت واو آ رہی ہے تو اس کو معطل واوی کہیں گے. اگر یا آ رہی ہے اس کو معطل یائی کہیں گے. اور اگر الف آ رہا ہے تو اس کو معطل الفی کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہی 5 صیغے پہلی قسم تھی صحیح، اگر صحیح کیوں. دوسری قسم ہے انہی 5 صیغوں کے بارے میں کہ صحیح کے نہ ہوں. صحیح کے نہ ہو بلکہ ان کے آخر میں حرف علت واو ہو یا ہو، الف نہ ہو. الف جو آگے آ جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل مضارع کے یہی 5 صیغے ان کے آخر میں حرف علت واو یا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فعل مضارع کا اعراب کیا ہوگا؟ تو فرمایا پھر اس کا اعراب لفظی نہیں ہوگا، پھر اس کا اعراب رفعی حالت کے اندر تقدیری ہوگا، چھپا ہوا ہوگا. نسبی حالت کے اندر لفظی ہوگا. نسبی جو حالت ہے وہاں اعراب لفظوں میں آئے گا. یہ کب ہے؟ جب ان فعل مضارع کے ان 5 صیغوں کے آخری جو حرف ہے وہ حرف علت واو اور یا ہو تو پھر فعل مضارع کا رفعی حالت میں اعراب ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا. یعنی لفظوں میں جو رفع ہے پیش ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. اور نسبی حالت کے اندر فتحہ لفظی ہوگا یعنی لفظوں میں نظر آئے گا. اور تیسری حالت ہے جزم والی حالت. تو جزم والی حالت کے اندر کیا ہوگا؟ اس لام کلمے کو، یعنی وہ لام کلمہ کون سا ہے جو حرف علت ہے، اس لام کلمے کو ہی اڑا دیا جائے گا، حذف کر دیا جائے گا، کلام سے ختم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے گا وہ جیسے یغزو، یہاں حرف علت یا آخری فعل مضارع کا جو حرف ہے وہ حرف علت واو ہے. یرمی، یہاں آخری جو فعل مضارع کا صیغہ ہے حرف علت وہ یا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے گا رفعی حالت میں ہوا یغزو ولن ویرمی، ہوا یغزو ویرمی. یہاں دونوں جگہ واو اور یا ہے، ایک جگہ واو ہے ایک جگہ یا ہے. تو یہاں اس کا اعراب تقدیری ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آ رہا. دوسرا ہے لن یغزو اور لن یرمیا. یہاں فعل مضارع کا اعراب ہے نسبی، یعنی چونکہ شروع میں فعل مضارع کے شروع میں لفظ لن لگا ہوا ہے. تو اب یہاں دیکھیے گا یہاں فعل مضارع کا اعراب لفظی ہوگا اور لفظوں میں ہمیں نظر آئے گا. جیسے لن یغزو، واو پر زبر آ گئی، اور لن یرمیا یہاں زبر آ گئی. اور تیسری حالت ہے جزم والی کہ فعل مضارع کے آخر میں جزم آئے گا، وہ یعنی کہ فعل مضارع کے شروع میں حروف جازمہ میں سے کوئی آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ ہم اس تیسرے حرف جو فعل مضارع کا ہے اس کو ہم حذف کر دیں گے، اڑا دیں گے. جیسے لم یغزو اور لم یرمی، تو یغزو کے بعد واو ختم ہو گیا اور یرمی کے بعد یا ختم ہو گیا. انہی 5 صیغوں کے یہی 5 صیغے ہوں. پہلی قسم تھی یہی 5 صیغے صحیح کے ہوں. دوسری قسم تھی یہی 5 صیغے ہوں لیکن غیر صحیح ہوں یعنی معطل کے ہوں لیکن معطل واوی اور یائی ہوں. اب یہ تیسری قسم ہے یہی 5 صیغے ہوں لیکن معطل کے ہوں پر معطل واوی اور یائی نہ ہو بلکہ معطل الفی ہو، یعنی آخری حرف علت الف ہو. جیسے یرغا، جیسے یرغا. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا رفع تقدیری، نصب تقدیری. رفع بھی تقدیری ہوگا جیسے پچھلی قسم میں تھا، اور نصب پچھلی قسم میں لفظی تھا، یہاں نصب بھی تقدیری ہوگا. لیکن جزم میں وہی ہوگا، لام کلمے کو حذف کر دیا جائے گا. جیسے ہوا یرغا یہاں تقدیری ہے، یخشا یہاں تقدیری ہے. ٹھیک ہے. اب نسبی حالت میں لن یرغا لن یخشا یہاں بھی سیم ویسے ہی ہے، نصب ہے لیکن تقدیری چھپا ہوا ہے. جزم والی حالت میں لم یرزا لم یخشا لم یرمی، تو یہاں جو الف ہے الف مقصورہ وہ آخر سے اڑا دیا ہے اس کو نسبی حالت جزم کی حالت کے اندر. تو یہ پہلی 3 قسمیں ہو گئی
جو مضارع کے 5 صیغوں یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغوں کے بارے میں تھی کہ وہ صحیح کے ہوں گے تو یہ اعراب ہوگا، اور معطل کے ہوں گے یعنی ان کے آخر میں حرف علت آئے گا تو پھر یہ اعراب ہوگا۔ اب آخری جو چوتھی قسم ہے وہ باقی کے 9 صیغوں کے بارے میں ہے۔ تو فرمایا باقی کے جو 9 صیغے ہیں نا وہ چاہے صحیح کے ہوں چاہے معطل کے ہوں، یعنی ان کے آخر میں حرف علت ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، حرف علت ہو یا نہ ہو، ان کا اعراب بڑا آسان ہے، ان کا اعراب بڑا آسان ہے۔ رفعی حالت کے اندر وہ جو 9 صیغے ہیں نا ان 9 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے، ان 9 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے۔ میں مثال دے کر بتا دیتا ہوں، ان 9 صیغوں میں 4 صیغے تو ہیں تثنیہ کے، یضربانی، تضربانی، دیکھو یضربانی، تضربانی، پھر تضربانی، پھر تضربانی، ٹھیک ہے، یہ 4 صیغے ہو گئے۔ یضرب یضربانی یضربون، تضرب تضربانی یضربون، تضرب تضربانی تضربون، تضربین تضربانی، 4 صیغے تثنیہ کے، ان 4 کے آخر میں نون آتا ہے۔ 2 جمع مؤنث کے ہو گئے، جمع مؤنث حاضر اور غائب، یضربنا تضربنا، ان میں بھی نون آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 2، 6 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، اس کے آخر میں بھی نون آتا ہے، تضریبین، اور اچھا کتنے ہو گئے جی؟ یہ 7 ہو گئے۔ اب 2 صیغے رہ گئے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، یضربون اور تضریبون، یہاں بھی نون آتا ہے۔ تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفعی حالت کے اندر نون برقرار رہے گا، نصب اور جزم کی حالت میں نون اڑ جائے گا، نون حذف ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا اعراب ہے۔ اب یہاں دیکھیں مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کی بھی دی ہیں، معطل، واوی، یائی، علی، ہما یضربانی، یغزوانی، یرمیانی، یرزیانی۔ اب یضربانی صحیح کی مثال ہے، یغزوانی معطل واوی کی مثال ہے، یرمیانی معطل یائی کی مثال ہے، یرزیانی معطل الفی کی مثال ہے، تو نون برقرار ہے۔ اب ہم انہی کو دیکھیں نسبی حالت کے اندر، لن یضربا، لن یغزوا، لن یرمیا، لن یرزیا، یہاں نون اڑ گیا، ختم ہو گیا، حذف ہو گیا۔ اور جزمی حالت کے اندر دیکھیں، لم یضربا، لم یغزوا، لم یرمیا، لم یرزیا، تو یہاں بھی نون ختم ہو گیا۔ تو یہ مصنف نے تثنیہ کی دی، آگے جمع کی دی ہے، وہاں بھی ہم دیکھ لیں گے رفع حالت میں نون رہے گا، نسبی حالت اور جزمی حالت میں نون اڑ جائے گا۔ واحد مؤنث حاضر کی مثال دیں گے، وہاں بھی رفع حالت کے اندر نون رہے گا، اور نسبی اور جزمی حالت کے اندر نون ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہو گیا فعل مضارع کا اعراب مکمل، کہ فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صحیح، دوسری قسم مفرد معطل واوی اور یائی، تیسری قسم مفرد معطل الفی، اور تیسری قسم صحیح یا معطل مذکورہ ضمائر نون کے ساتھ، یعنی جو جتنی ضمیریں آتی ہیں ان کے ساتھ اور نون کے ساتھ، ان کا رفع نون کے بعد کے ساتھ ہوگا، جیسے تثنیہ میں تو کہ نصب اور جزم نون کے حذف کے ساتھ ہوگا۔ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے عوامل کی بحث کو ہم شروع فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔